عزیزو، آج 12 اگست 2025 صبح کی عبادت میں ہم سیکھیں گے جب رب خداوند نبیوں پر، بادشاہوں پر کلام نازل کرتا تھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر خدا باپ یسوع مسیح کا کلام فلاں بادشاہ فلاں سن پر نازل ہوا۔ عزیزو، آج بھی خداوند کا پاک روح اپنا کلام نازل کرتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ کوئی کسی کے لیے نبوت کروا سکتا ہے، کچھ بھی وہ کہہ سکتا ہے، یا کسی شخص کے لیے وہ دکھ میں ہو تو اس کے لیے نبوت ہو سکتی ہے۔ عزیزو، یہ میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور فلسطین کا ایک حصہ، پورا فلسطین نہیں، کیونکہ جو فلسطین کے زیادہ لوگ ہیں وہ امن پسند ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے جینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو حماس گروپ ہے، حماس گروپ نے اس وقت جب اسرائیل وہ جنگ جو اسرائیل ہمیشہ عربوں سے جیتا رہا، اس کا دن منا رہے تھے، تو عزیزو حماس نے ان پر اٹیک کیا اور ان کے تقریباً 250 سے زیادہ لوگوں کو بھی اغوا کر کے وہ لے گئے اور ان کو چھپا لیا۔ نہ صرف ایک جگہ پر رکھا بلکہ مختلف جگہوں پر چھپا دیا ان کو، اور وہ جنگ عزیزو شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عزیزو ایک دن خداوند کے روح نے مجھے ابھارا اور میں نے فیس بک پر ایک میسج لکھ دیا۔ میسج یہ تھا کہ no power on this planet would should defeat اسرائیل۔ آپ میرے ساتھ ہیں عزیزو؟ دنیا کی کوئی طاقت اس پلانٹ پر جس کا نام زمین ہے، اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتا۔ جنگ لمبی ہو گئی، جنگ کافی لمبی ہو گئی، اور یہ جتنی جنگیں انہوں نے ان کے خلاف، عربوں کے خلاف مختلف ادوار میں، سارے کے سارے عرب اکٹھے ہو کر بھی یہ 67 میں سارے اکٹھے ہو کر کے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اٹھے، لیکن اس کو ختم نہ کر سکے۔ وہ کلام جو خداوند کے روح نے مجھے سکھایا اور میں نے اس کو فیس بک پر بھی لکھ دیا، وہ پورا ہوا۔ اور اس جنگ میں نہ صرف انہوں نے اس حماس کو شکست دی، انہوں نے ایران کو شکست دی، انہوں نے سوریہ کو شکست دی، لبنان کو شکست دی، حوتیوں کو شکست دی جو یمن سے ان کے اوپر گولے برساتے تھے، اور بڑی دیر سے وہ شپنگ کے کاروبار کے لیے جتنے شپ استعمال ہوتے تھے ان کو بھی اغوا کر لیتے، برباد بھی کر دیتے، ان کو بھی شکست دی۔ اور وہ کلام اور وہ بات جو خدا کے روح نے میرے اندر ڈالی وہ پوری ہوئی۔
اب بات کرتا ہوں 1997 کی، جب لیبیا میں ہمارے محترم پاسٹر جسٹن جان کو جیل میں ڈلوا دیا ہمارے پاکستانی مسلم لوگوں نے۔ کیس یہ بنوا دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیس کتنا خطرناک ہے پاکستان کے اندر۔ گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر جلا دیے جاتے، چرچ تباہ کر دیے جاتے، لوگ ڈر کے اپنا علاقے چھوڑ دیتے، گاؤں چھوڑ دیتے، پراپرٹی چھوڑ دیتے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کی دہشت اور وحشت آج بھی موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اور دنیا کی تاریخ جب لکھی جا رہی ہے تو اس کے اندر ملک عزیز پاکستان کا یہ کارنامہ بھی، جو خاص طور پر اپنی ہی پیاری مائنورٹی جو کہ بے لوث خدمت کرتی ہے پاکستان کی اور ہر میدان میں سب سے آگے ہوتی ہے، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم اور ستم ڈھائے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کی بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو زبردستی ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے، کتنا ظلم ان کے نوجوان بچوں پر ہوتا ہے، زبردستی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا آسمان کا بیٹھا ہوا خدا یسوع مسیح وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت خدا کے روح عزیز ہو، جب ہم جیل میں ملنے کے لیے گئے، میں، میری مسز، میرے بچے اور پیارے بھائی جسٹن جان کی مسز، میں ان کو لے کر گیا۔ تو جب جیل کے دروازے پر پہنچے، اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اندر سے ایک ہماری سسٹر تھی جو وہاں پر جو کلینک تھا اس میں کام کرتی تھی، تو وہ ان سے رابطہ کیا گیا کہ باجی ہم ملنا چاہتے ہیں، اپنے پیارے بھائی کو ہماری ملاقات کروائیں۔ تو وہ آئی ہمارے پاس، آ کر کہنے لگی کہ میرے مینیجر نے بتایا ہے کہ یہ شخص تو قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، یہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ تو عزیزو، جو ہی انہوں نے یہ کہا تو ہماری پیاری باجی، ہمارے پیارے بھائی کی مسز، وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ظاہر ہے جس کے خامد کا یہ اندر سے میسج آ جائے کہ اب یہ اس کا سر ہی قلم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ عزیزو اس پر کیا گزری ہوگی۔ تو خدا کے روح نے کلام کیا تھا۔ کلام یہ تھا، کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی؟ میری مصیبت میں تیرا کلام میری تسلی ہے۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی میرے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرائی جا سکتی۔ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے زیادہ ہے۔ ان سے مت ڈرو جو صرف جسم کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو قتل کر کے جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے، اور اس کا اختیار صرف ہمارے مسیح خداوند کے پاس ہے۔ انسان جسم کو قتل کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کچھ کر سکتا۔ ان جسموں کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا سکتے ہیں، تیل کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، کڑاہوں میں ڈال سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن روح کو کچھ کوئی نہیں عزیزو گزران پہنچا سکتا۔ اگر ہماری روح کے اندر روح القدس کی برکت ہو، لکھا ہے رومیو 8 باب اور اس کی 10ویں آیت میں، جس روح نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا وہی تمہارے فانی بدنوں کو بھی زندہ کرے گا، اگر وہ تمہارے اندر ہوا تو۔ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ اگر اب وہ تمہارے جسموں کے اندر ہے، تب عزیزو یہ روح القدس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری اپنی روح جو ہے، اپنی جان نکل سکتی ہے۔ ہماری روح جو ہے، جس کو سول کہا گیا ہے، چھوٹے ایس سے لکھی جاتی ہے، لیکن
ہولی اسپرٹ جو کیپٹل ایسے لکھا جاتا ہے اسپرٹ، وہ روح القدس کی وہ عزیز و برکت ہے. یہ عزیز و یہ کلام خدا نے دیا. اس کے بعد جب چرچ کے اندر فرائیڈے کو وہاں پر میٹنگ ہوتی تھی لیبیا میں، تو خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں کلام کی خدمت کرتا. تو وہاں پر زبور 91 میں سے خدا نے کلام کیا. زبور 91 اس کی آخری آیت میں لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. لیکن یہ تو ہر ایک کے لیے کلام ہے نا. جو بھی اس سے دل لگائے گا، جو بھی اپنا دل اس کو دے گا، جو بھی دل کا ختنہ کروائے گا. دل دینے سے مراد ہے دل کا ختنہ کروانا عزیزو. پرانے عہد نامے میں 8 دن کے نر بچے کے ساتھ تھا، لیکن نئے عہد نامے میں یہ دل کا ختنہ ہے. تو لکھا ہے تو خدا کے روح نے یہ فرمایا، یہ تھا پروفیٹک ورڈز یہ تھے، چونکہ جسٹن نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. رات کو جب میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا خدا کل صبح کی کون سی روٹی تیرے بچوں کے ساتھ شیئر کی جائے. ایک میسیج ریکارڈ ہوا تھا سیسو، وہ ریکارڈ نہ ہو سکا. شاید اس دن میرے پاس موبائل کی اس کی بیٹری کمزور تھی. وہ یہ تھی، ہم نے فلسطین سے یہ شروع کیا ہے، تو اس کا ذکر عزیزو ایک نبی نے، ہوسی نبی غالباً ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، تو اس میں لکھا ہے کہ غزہ کے 3 نہیں بلکہ اس کے 4 گناہوں کی وجہ سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا. یہ آموس نبی کا صحیفہ ہے، پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی 6 آیت کے اندر یہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں. پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی. یہ عزیزو غزہ کے بارے میں آموس نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. آموس کا مطلب ہے بوجھ یا بوجھ اٹھانے والا. یہ ہوا ہے عزیزو. کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، غزہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. کیوں نکلا ہے؟ یہ کلام پاک کے اندر لکھا ہے. اس کا ذکر آپ عزیز و پیدائش 10 چیپٹر میں بھی پڑھ سکیں گے، آپ یشوع کی کتاب میں بھی پڑھ سکیں گے، اس میں بھی غزہ کا ذکر ہے. لیکن دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنے بھی مخالفت میں آ گئے. اپنوں نے بھی مختلف بیان دے دیا، فرانس نے بیان دے دیا، دوسرے نے بیان دے دیا، انگلینڈ نے بیان دے دیا، کینیڈا نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اپنوں ہی نے. لیکن چونکہ جو کلام پاک میں لکھا وہ پورا ہونا تھا، اور چونکہ عزیزو جو کچھ دیکھا اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، انہوں نے ان پر اٹیک کیا، ان کے لوگوں کو اسیر کر کے جنہوں نے مختلف ملکوں کے اندر بھیج دیے، ادوم کے حوالے کریں، ان کے ادومیوں کے. عزیزو آج اس عزیز ان کو خدا نے فتح دی، انہوں نے، ان کی ملٹری نے پورا کنٹرول کر لیا. جو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہ علاقہ جو ہے ان ٹیررسٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے، جو بار بار ہمیں دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم پر اٹیک کرتے ہیں.
یہ کلام پورا ہوا ہے. یہ اگر اس کے خداوند کی نامرضی ہوتی تو کبھی بھی ان کو فتح بھی نہیں ہونی تھی. اور یہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ یہ خداوند کے روح نے میرے دل کے اوپر یہ کلام ڈالا، اور یہ تھا کہ no power on this planet would should defeat Israel, says Holy Spirit. یہ بھی لکھا گیا عزیزو فیس بک پر. مجھے نہیں پتا بعد میں فیس بک پر نے اس کو کیوں ڈیلیٹ کر دیا، لیکن یہ خداوند کا جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ جو کچھ کلام پاک کے اندر نبوتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یقیناً پوری ہوں گی. ایک اور نبوت ہے جو یسایا نبی کی معرفت ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ مصر اور شام، سوریہ کی ایک شاہراہ ہوگی، وہ مل کر یہوہ پاک خدا رب الافواج، ایڈونائی، فوجوں کا رب، دا لارڈ گاڈ آف ہوسٹ، لشکروں کا رب، اس کی پوجا کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اور تیسرا ان کے اندر اسرائیل بھی شامل ہو جائے گا. اسرائیل کا ایک حصہ سخت کیا گیا ہے عزیزو، ایک حصہ سخت کر کے تاکہ خداوند اپنا نام پوری دنیا تک پہنچا سکے، تاکہ نجات ساری دنیا پا لے. وہ چاہتے تھے اسرائیل جب ہمارے خداوند گدھے پر سوار ہو کر، گدھی کے پر سوار ہو کر یعنی لادو کے بچے پر جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ زور زور سے چلا رہے تھے، ہوشانا ہوشانا ابن داؤد کو ہوشانا، کیونکہ وہ سوچے کہ داؤد کے تخت پر جو آ کر بیٹھے گا، اب سے لے کر ابد تک وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. ایسا نہ ہوا، کیونکہ یہ وہ نبوت تھی جس کے بارے میں آپ رسولوں کے اعمال اور چیپٹر 2 ہے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں تھی کہ عرش کے تخت پر آ کر بیٹھے گا. آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 میں سے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سنیے خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے تاکہ وہ بات ہم کو سمجھ آ سکے. عزیزو، رسولوں کے اعمال چیپٹر 2 اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند یعنی یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا. عالم ارواح کا مطلب عزیزو ہیل ہے، اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا باپ نے مجھ سے قسم کھائی کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. یہ مقدس داؤد نے وہ پروفیٹک ورڈز کہے تھے عزیزو کہ تیری نسل میں سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا. یہ ہے اس کا مطلب، اس نے ایک پروفیٹک ورڈز بولے تھے مقدس داؤد نے. اسی لیے تو انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ موسیٰ کی توریت، انبیاء کے صحائف اور داؤد کے مزامیر میری بات کرتے ہیں. پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. کہ یسوع مسیح کا جسم عالم ارواح کے اندر نہیں چھوڑا گیا عزیزو، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. وہ تیسرے دن خود زندہ ہوئے. آگے ترجمہ کے اندر ایسا لکھا گیا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے تیسرے دن کھڑا کروں گا، تو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ اسے کھڑا کرے گا، تم اس کو گراؤ. جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا 3 دن اور 3 رات، اسی طرح ابن آدم بھی ایسے ہی رہے گا قبر کے اندر.
انہوں نے خود فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس جہان کے زناکار اور حرام کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن ان کو یونہ کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ تو عزیزو، یہ وہ پروفیٹک ورڈز تھے جو مقدس داؤد نے کہے تھے مسیح کے بارے میں، تو وہ پورے ہوئے ہیں۔ ہالیلویا۔ اب جو رومیو کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ انہوں نے خود اس کو سخت کر دیا تاکہ وہ اپنا نام ان کے وسیلے سے غیر قوموں تک لے جائے۔ ہالیلویا۔ تو یہ سارا اس کا بھید ہے، بلکہ وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون بھی میرا بندہ تھا، میں اس کا دل سخت کرتا تھا تاکہ اپنی قدرت دکھاؤں، میں اس کا دل سخت کرتا تھا۔ ہالیلویا۔ یہ کلام پاک کی سچائیاں عزیزو، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے منصوبے ہیں وہ ہمیں کلام پاک کے اندر سے نظر آتے ہیں، اگر خدا کا پاک روح ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ان کے بارے میں اس تک پہنچنے کا فضل دے، کیونکہ اس کا پاک روح عزیزو یہ ہمارے اس کے خدا کی طے کی باتیں دریافت کرتا ہے۔ تو وہ ریفرنس ہے رومیو 11 باب ہے، اور اس کی عزیزو 25 میں لکھا ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف، بھید ہے، یہ بھید کیا ہے؟ سیکرٹ ہے، مکاشفہ ہے، کہ جب تک بھید کیا ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ تو کس نے پھر اس کو سخت کیا ہے؟ جو وہ خرسطس کا انتظار کر رہے ہیں، جو آ چکا ہے، اس نے خود کیا، اور اس صورت سے تو تمام اسرائیل نجات پائے گا، کیونکہ جب اس نے سخت کیا ہے تو نجات وہ پائے گا۔ اس صورت سے، اس وجہ سے وہ اسرائیل جو ہے نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔ ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ یہ عہد ہے، کیونکہ سختی انہوں نے کی ہے، ان کا دل سخت انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے ایک کووننٹ ہے، کووننٹ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ کووننٹ جو ہے سیسو، اس کے لیے مرمٹنا ہوتا ہے، کووننٹ ہے۔ اس طرح شادی بھی ایک کووننٹ ہے، یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے لیے جان دینی ہوگی، کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی سچویشن میں نبھانا ہوتا ہے۔ ہالیلویا۔ تو عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، خدا کے زندہ کلام کے لیے، ان پروفیٹک ورڈز کے لیے جو خدا کے روح نے میرے منہ میں ڈالے اور ان کو پورا کیا ہے، بھائی جسٹن کے لیے، اور اس کے بعد فلسطین کے لیے، اور جیسے جیسے بھی خدا کا پاک روح مجھے سکھاتا، مجھے یاد آتی ہیں وہ باتیں، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے، اور یہ عزیزو روح القدس کا کام ہے، روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں، اور ان کے اندر ہوتا ہے یہ سب کچھ عزیز روح القدس کا کام ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ روح القدس ہمیں نبوت کی روح دیتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک پاک روح نہ کہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ باتیں اس سے پاک روح نے میرے اندر ڈالی اور میرے منہ سے نکلوائی ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آج اس میسج کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ